حضور نے کیا پڑھا؟ جو رسول پوری کائنات کے مشکل کشا تھے، جب ان پر مشکل آئی تو انہوں نے کیا پڑھا؟ مولا علی جنہیں ہم مشکل کشا مانتے ہیں، جب ان پر مصیبت اور مشکل آئی تو انہوں نے کیا پڑھا؟ صدیق اکبر جن کے ساتھ تلتی ہے، جب ان پہ مشکلیں آئی تو انہوں نے کیا پڑھا؟ جب حضور مشکل میں آئے بظاہر وہ جنگوں کی مشکلات، تو حضور کی زبان پہ کیا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، قرآن میں ہے۔ اس کو بھی ہمارے بزرگوں نے اسم اعظم کہا، یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ وظیفہ ہے اگر کوئی عشاء کے بعد 450 بار پڑھنے کا عادی ہو جائے اور وہ اس پر سختی کے ساتھ عمل کرے، وہ جو سوچے گا ابھی سوچ مکمل نہ ہوگی، اللہ اس کا کام پورا فرما۔ شرط کیا ہے؟ عالم ہونا، حافظ ہونا، قاری ہونا، مفتی ہونا، ڈاکٹر ہونا، ٹیچر ہونا، کوئی شرط نہیں۔ شرط بس اتنی ہے، ایک تو یقین کا ہونا اور دوسرا حرام سے پیٹ کا خالی۔ میں پھر کہتا ہوں، آپ سارے وظیفے پڑھ ڈالو، عورتیں ہی پڑھ رہی ہے بہت سے وظیفے، لوگ مانگتے ہیں یہ وظیفہ اتنا پڑھتے ہیں حضرت اتنا اور دو، میں کہتا ہوں کم پڑھو لیکن پیٹ پر توجہ۔ شوہر آپ کا حرام لا کر کے کھلا رہا ہے، آپ 16 سیدوں کے روزے رکھے، 10 بیویوں کے روزے رکھے، اور بھی روزے رکھیں اور بھی رکھیں، دن بھر بھوکے رہیں، شام کو حرام سے افطار کریں، لوگوں کے خون سے افطار کریں۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ جو حرام سے افطار کرتا ہے وہ لوگوں کے خون سے افطار کرتا ہے۔ لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اپنا دین بالکل سچا سیدھا 2 اور 2 + 4 کی طرح بالکل سیدھی بات ہے، اور بہت مشکل نہیں ہے ہمارا دین، یا دین پہ چلنا بھی مشکل نہیں ہے، بہت مرتبے پا سکتے ہو۔ یقین چاہیے، اللہ رسول کے فرامین پر عمل چاہیے، پھر دیکھو کیسے کرم کی برسات ہوتی۔ تو خواجہ عثمان ہارونی کے پاس مرید کہتا ہے، وہ بوڑھا کہتا ہے مریدوں کے سامنے، حضور بچہ گم ہو گیا، کچھ کیجیے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، پہلے آپ نے آنکھ بند کر کے مراقبہ کیا، پھر سر اٹھایا اور فرمایا ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل اللہ پڑھو، اس کے بچے کے لیے دعا کرو۔ ہر ولی کی زندگی میں آپ کو سورہ فاتحہ ملے گی۔ سورہ فاتحہ یہ وہ سورت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے، ایک دن جبریل امین آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، نہ یہ سورت توریت میں تھی، نہ انجیل میں تھی، نہ زبور میں تھی۔ اگر یہ سورت توریت میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کا کوئی امتی یہودی نہ ہوتا، اگر یہ انجیل میں ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی امت جو ہے وہ اس طریقے سے گمراہی کا شکار نہ ہوتا جیسے وہ گمراہ ہوئے۔ یہ سورت زبور میں ہوتی تو زبور کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں کے لوگ سور اور بندر کی طرح نہ بنتے۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ نے صرف آپ کی امت کے لیے رکھا تھا، جیسی سورت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں سورہ فاتحہ اور ماہ رمضان اللہ نے امت محمدیہ کو دے کر اتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے یقین ہو گیا یہ امت کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی، یعنی پوری امت پر اجتماعی طور پہ کبھی عذاب نہیں آ سکتا، اور یقین کی دولت حاصل ہو۔ آج کل تو لوگوں کے یہاں دعوت کھانے میں بھی ڈر لگتا ہے، ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ ذمہ داری تو بلانے والوں پہ ہوتی ہے کہ وہ کھلا کہاں رہے۔ ہم تو اس نظر کے ساتھ جاتے ہیں، ڈر لگتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس دور کے لیے فرمایا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا کہ جو لوگ سود میں ڈوب جائیں گے، لوگ سود میں ڈوب جائیں گے، اور جو بچنا چاہیں، جو نہیں بچنا چاہیں گے تو ان کا تو کوئی میٹر ہی نہیں، ختم ہی ہے، لیکن جو بچنا چاہیں گے سود کے گرد و غبار ان تک پہنچ کر رہے ہیں، یعنی جو بچنے والے ہوں گے ان تک بھی گرد و غبار پہنچے۔ آج تو گھروں میں بیٹھ کر لوگ رمی کھیل رہے ہیں، کروڑ پتی بننے کے چکر میں، ایزی منی کے چکر میں رمی کھیلی جا رہی ہے۔ کون جائے محنت کرنے، کون جائے پسینہ بہانے، کون جائے پسینے کے جس سے جسم کو بدبودار بنانے۔ گھر میں بیٹھو، گھر میں بیٹھ کر کے ایزی منی کماؤ، عیش کرو، آرام کرو، اسلام یہ ریس۔ اور پھر ایڈورٹائز کرنے والے بتا رہے ہیں اس کو کار مل گئی رمی کی وجہ سے، اس کو بنگلہ مل گیا، کروڑوں کا تم نے ہڑپ کیا اور چند لوگوں کو دیا تو اس کی اشتہار بازی کرتے ہو۔ یہ بھی تو بتاؤ کتنے روڈ پہ آئے، جوا نے کتنوں کو روڈ پہ لایا، کتنے مالداروں کو فقیر بنایا، کتنے دینے والوں کو مانگنے والا بنایا۔ اسلام یوں ہی منع نہیں کرتا، ایزی منی کے چکر میں اپنی حلال کمائی کو برباد مت کرو۔ اسلام ایزی منی کی بات نہیں کرتا، اسلام محنت کی بات کرتا ہے، اسلام مشقت کی بات کرتا ہے۔ یاد رکھنا جو ایزی طور پر آتا ہے وہ ایزی طور پر چلا بھی جاتا ہے، اور جو محنت کی کمائی سے آتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس لیے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں محنت سے کمانا سیکھو، ایزی منی کے چکر میں اپنے باپ داداؤں کی حلال میں روزی کو، حلال دولت کو تباہ اور برباد نہ کرو۔ یہ دنیا شہد دکھاتی ہے، زہر پلاتی ہے۔ امام ایزی منی کے چکر میں اپنے باپ داداؤں کی دولت کو داؤ پر لگا دو گے، کنگال ہو جاؤ گے، بعد میں خودکشی تک کی نوبت آتی ہے، بعد میں زہر کھا کر کے مرنے کی نوبت آتی ہے، بعد میں پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے کی نوبت آتی ہے۔ اس لیے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، اللہ نے ہماری قسمت میں جو لکھا ہے اس کو حلال راستے سے جا کر حاصل کرنے کی کوشش کرو۔
بہرحال خواجہ عثمان ہرونی نے جو ہے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھو ایک بار، 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھو، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی، اے اللہ اس کے بچے کو اس کے گھر تک پہنچا دے۔ حضرت یعقوب اور یوسف جو دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے مولا، ان کے ملن کا، ان کے ملاپ کا واسطہ مولا اس کے بچے کو اس سے ملا دے۔ اور پھر آنکھ کھول کر کے ہاتھ نیچے کر کے فرماتے ہیں جاؤ جاؤ انشاءاللہ تمہارا بیٹا تمہارے گھر آ گیا، اور یاد رکھنا اگر وہ آ جائے تو مجھ سے ملانے کے لیے ضرور لانا۔ یہ شخص دوڑا دوڑا گیا، سوچو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ مر جانے والوں پہ صبر ہوتا ہے، گم ہو جانے والوں پہ زندگی میں کبھی صبر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اس باپ کے دل سے پوچھ جس کے بچے گم ہو جاتے ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے۔ وہ بوڑھا لکڑی ٹیکتے ہوئے آیا تھا، لیکن پوری طاقت سے جب گیا تو محلے میں پہنچا تو لوگوں نے پکار کے کہا مبارک ہو تمہارا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ جیسے بیٹے کو پایا، ملاقات کی، اور باپ بیٹے کے جذبات ایک دوسرے سے گلے ملنے کے بعد جب مکمل ہوئے، ہاتھ پکڑا، کہا چل پہلے خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کے لیے۔ جب آیا اس جوان نے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور مجھے لوگ اٹھا کر کے لے گئے تھے، ایک کشتی میں مجھے قید کر لیا تھا، اور کشتی میں قید کرنے کے بعد میں اسی میں پڑا ہوا تھا اور وہ مجھے کہیں لے جا رہے تھے۔ ایک بزرگ آئے اور مجھ سے کہا کہ تو یہاں سے اٹھ، میں اٹھا تو انہوں نے ہاتھ لگائی تو زنجیریں ٹوٹ گئی، اور اللہ اکبر پھر انہوں نے اپنے پیروں سے میرے پیروں کو مس کیا اور فرمایا آنکھیں بند کر۔ میں نے آنکھیں بند کی، پھر کہا آنکھیں کھول، تو میں نے آنکھیں کھول دی، تو میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں پایا۔ تو اس نے کہا مگر اللہ کی عزت کی قسم میں حیران ہوں، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ تو آپ ہی کی صورت۔ سرکار خواجہ عثمان ہرونی فرماتے چپ رہو چپ رہو چپ رہو، خاموش کیا۔ میرے اور آپ کی طرح ہوتا تو سینہ پھلا کر کے، جیسے کچھ بگڑے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ میری چھاتی بھی 56 کی ہے، تو وہ بھی 56 کی چھاتی بنا کر کے کہتا کہ دیکھا میری کیا کرامت ہے۔ لیکن ولی کرامت چھپایا نہیں کرتے، ولی کرامت کو چھپایا۔ ولیوں کی پہچان تو یہ بھی ہے نا کہ وہ چھپانے والے نہیں ہوتے، وہ تو کہتے ہیں کہ چھپاؤ، اس لیے کہ جس کو یار کا پتہ ملتا ہے پھر وہ مجمع میں نہیں آتا، وہ تو مجمع سے بھاگتا ہے۔ مجمع کا شوق اس کو ہوتا ہے جس کو یار نہیں ملتا۔ غریب نواز فرماتے یار کا پتہ ملتا ہے تو یار کا پتہ ملنے کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ سب سے بھاگ کر تنہائی میں جاتا ہے۔ تو اس بوڑھے باپ نے کہا اچھا آپ نے یہ کام کیا، آپ نے چپ رہے۔ پھر اس نے کہا کہ آج بھی ایسے اللہ والے موجود ہیں دنیا میں جو اتنے بڑے ہو کر اپنے آپ کو چھپاتے، انہی کو خواجہ عثمان ہارونی کی۔ دعا کے کچھ آداب ہیں، سب تو نہیں پڑھتا لیکن کچھ آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی چیز دعا مانگتے وقت اپنے گناہ بھول جایا کرو۔ بھول جاؤ ہم گنہگار ہیں، دعا کرتے وقت بھول جاؤ ہم گنہگار ہیں، کیونکہ جب اپنے گناہ یاد کرتے ہیں تو دعا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور جب اس کی رحمت یاد کرتے ہیں تو پھر بڑی بڑی تمنائیں مچلنے لگتی ہے دل میں، اس لیے کہ تو کریم۔ اس لیے یہ کس نے کہا حد سے سوا مانگ رہا، یہ کس نے کہا حد سے سوا مانگ رہا ہوں، جیسا ہے غنی اسی عطا مانگ رہا ہوں، جیسا ہے غنی۔ اور دیکھو اس کے یہاں مانگنے میں چھوٹی مانگو یا بڑی مانگو اس کو برا نہیں لگتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے جوتے کے تسمے ٹوٹتے ہیں تو میں اللہ سے اب کوئی بڑے مالدار کے گھر شادی کے دن جا کے کوئی کہے ذرا ایک ہڈی دے دے تو وہ کہے گا میں ہی ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے، مجھ سے ہڈی مانگ رہا ہے جبکہ میرے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے پورا کھانا اٹھا کے دے دے، تو کہا یہ بھی اس سے بھی بڑی کوئی مذاق تھی، ارے پورا کھانا اٹھا کے تجھے دوں گا تو اوروں کو کیا کھلا۔ ایک شخص ایک بادشاہ کے پاس گیا، کہنے لگا ایک چونی دے دو، تو کہا کہ کم سے کم میری حیثیت تو دیکھیے، میں بادشاہ ہوں تو مجھ سے چونی مانگ رہا ہے۔ کہا اچھا پوری سلطنت دے دو، تو کہا اپنی حیثیت تو دیکھی ہوتی، اپنی ہے، لیکن میرے اللہ کے یہاں یہ چونی مانگ یا سلطنت مانگو عطا کر، کمی نہیں، گڑ گڑاؤ مانگو۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا کرتے وقت اپنے گناہ بھول اس کے کرم پہ نگاہ رہے، اس کے کرم کو یاد کرو، عنایتوں کو یاد کرو۔ اور دوسری بڑی چیز کہ دل حاضر رہے دعا۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پوچھو یہ ربنا آتنا کیا ہے؟ کبھی سوچا بھی ربنا آتنا؟ جو دعا مانگو اور دعا میں دل حاضر نہ ہو وہ دعا رد ہے، بلکہ وہ دعا ہے ہی نہیں۔ کم سے کم بندہ جو مانگ رہا ہے وہ تو تجھے پتا ہو کہ تو مانگ کیا رہا ہے۔ یہ رٹو توتے والی دعائیں مقبول نہیں ہیں جب تک دعا کا معنی نہیں سمجھے گا۔ یہ دعا دل سے نکلے گی کیسے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی
چاہتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھ. تو دعا کا تعلق دل سے ہے. وہ دل معنی ہی پتہ نہیں ہے. دل حاضر ہو، پھر عاجزی ہو، پھر گڑ گڑانا ہو، پھر رونے جیسی صورت ہو. رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت ہو. اور کامیاب ہے وہ دعا جس میں کم سے کم ایک آنسو نکل جائے. منہ بگڑتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو، چہرہ کیسا لگتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو. ارے لوگوں کو کیا دکھانا ہے، یار دیکھ لے بس، اسی میں ہماری کامیابی. میں کیسا لگوں گا؟ تو کیا دعا کرتے وقت آپ نے کوئی شوٹنگ کروانی ہے؟ میں کیسا لگوں گا؟ ارے کیسا بھی لگے گا، قدرت کو پیارا جائے. صالحین جیسی صورت بنا، آنکھوں میں آنسو لا، عاجزی کر، گڑ گڑا. اور پھر دعا میں تکرار بڑی مقبول، یعنی ایک ہی بار کو بار بار ریپیٹ کرو. دے 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 کا کم سے کم 3 بار تو بول. پھر 5 تک بھی پہنچ، پھر 7 تک بھی پہنچ. اس لیے کہ اور جگہ تکرار کرو تو لوگ کہتے ہیں آگے بول، بور مت کر. لیکن یہاں تکرار کرو تو بڑی پسند آتی. یہاں تکرار پسند آتی کیونکہ تکرار میں عاجزی بڑھتی جاتی ہے. اور پھر دعا میں یہ 2 چیزیں خاص کیا کرو کہ 3 مرتبہ یوں کہا کرو، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. ارحم الراحمین کو پکارو، کہو یا اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ خاص اس کے لیے قدرت نے مقرر کر دیا ہے کہ جو 3 مرتبہ پکارے گا نے اپنے کرم سے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، جو مانگے گا قدرت تجھے عطا کر. 5 مرتبہ ربنا کہہ لیا کرو. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو 5 بار ربنا کہہ کر مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول ہی کر. یہ آداب دعا ہے. اور پھر اس کے بعد کوشش یہ کیا کرو کہ جب دعا کرو تو اکیلے میں. یہ خاص ہے، دعا کرو تو تنہائی میں. تنہائی کی دعا کا بڑا اثر. اکیلے میں کرو اور پھر مجمع عام میں. اکیلے میں کرو، مجمع عام میں بھی کرو. مجمع عام میں اس لیے کرنے کے لیے کہا گیا کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے. تو ولی کی موجودگی میں کر. بھئی مزار پہ کیوں جاتے ہیں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت ولیوں کے قریب ہے، محسنوں کے قریب ہے. تو اندر چلا گیا تو وہاں جا کے دعا کرتے ہو کہ ان کی برکت سے دعا قبول ہوگی. تو اوپر بیٹھا ہے تو وہاں بھی کرنا. اور پھر میں کہوں آپ کہیں تو کام نہیں بنتا. سید الانبیاء کہیں جس کے در سے ولایت بٹتی ہے وہ کہتے ہیں جہاں 40 مومن جمع ہوں وہاں ایک ولی ضرور ہوتا ہے. اب یہاں تو 40 سے زیادہ ہے، 2-4 تو ہوں گے ہی. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اولیائی تحت قبائی، میرے ولی میری قبا کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، ان کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا یا وہی جانتا ہے جو دوسرے چھپے ہوئے ہیں. تو ولی کو پہچاننا آسان نہیں ہے. اچھا اب یہ سوچتے ہوں گے کہ یار چھوٹے سے مجمع میں تو پہچان ہی لیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ یہی تو بڑا مسئلہ ہے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ ہوتے نہیں اور جن کو نہیں سمجھتے وہ ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے، بکھرے ہوئے بال ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، حالت یہ ہے کہ محفل میں آئے تو بھگائے جائیں، بیمار پڑ جائے تو کوئی عیادت کرنے والا نہ رہے، مر جائے تو کوئی جنازے میں شرکت کرنے والا نہ رہے. اور پھر شان یہ ہے کہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو قدرت ان کی قسم کو پورا فرما. اب یہ حدیث سنی تو ہر آگل پاگل کو پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہی ولی. اور پھر کہنے لگے یار جو اچھے لباس میں وہ ولی تو ہو نہیں سکتے. اگر اچھے لباس پہننے والا ولی نہیں ہو سکتا تو شیخ عبد القادر جیلانی میرے مرشد غوث پاک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں تو ہر دن نیا لباس ہے. اور پتہ چلا کہ اب آپ اس چکر میں پڑے نہیں. حضور نے کہہ دیا 40 میں ایک ولی ہوتا ہے. سوچو نا یار 40 ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا. ہمیں تو کیا کرنا، آم کھانا ہے، پیڑ تھوڑی گرنا ہے. ہوگا جو کہیں بھی بیٹھا ہوگا، کونے میں بیٹھا ہوگا، بیچ میں بیٹھا ہوگا، آگے بیٹھا ہوگا، پیچھے بیٹھا ہوگا، کھڑا ہوگا، کچھ بھی ہوگا. ہم نے نہیں تو دعا قبول ہونی چاہیے، بس فیض ملنا چاہیے. ہمیں کیا آم پیڑ گرنے مطلب، ہمیں صرف آم کھانا ہے. اور حضور نے کہہ دیا تو بات ہے. اور جتنا بڑا مجمع ہے پھر دعا اتنی زیادہ پر اثر، اس لیے کہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ مقبول. اسی لیے اجتماعی دعا رکھی جاتی ہے، اجتماعی دعا. اور آپ سوچیں گے کہ 40 میں ایک ولی کیسے ہوتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ والے ایسے مجمع میں پہنچ جاتے ہیں اس مجمع کی قبولیت کی ضمانت بن کر کہ وہاں لوگوں کی بگڑی بن. اسی لیے تو کہا گیا نا جہاں دینی محفل منعقد ہو وہاں جایا کرو، وہاں پہنچا کرو دینی محفل میں. کہ ایک دینی محفل میں پہنچنا جو ہے وہ 70 گناہوں کی محفل کا کفارہ بن جائے. ایک دینی محفل میں پہنچنا 70 گناہوں کی محفل کا کفارہ بن جائے. تو اس لیے تنہائی میں دعا کیا، پھر اس کے بعد مجمع عام میں دعا کیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ دعا کرو تو ایسے مت کہا کرو اللہ تو چاہے تو قبول کر، تو چاہے تو رد کر. کا یہ رد ہی ہے، یہ رد ہی ہے.
اس یقین سے کرو کہ اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو اس نے وعدہ کیا ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اس یقین سے کرو کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے، میرے مانگنے کی ہوشیاری نہیں، میری دیر ہوشیاری نہیں ہے، میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو نے وعدہ کیا ہے تو تو اپنے کرم سے قبول کرے گا، اور وہ قبول ہی کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا۔ پھر جب دعا کرو تو دعا کرنے کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ نیک عمل کرو۔ مثال کے طور پہ دعا کرنے سے پہلے چپکے سے صدقہ دو، خاموشی سے صدقہ دو، ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھو، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو، 2 زانوں بیٹھو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر حضور پہ درود پڑھو، پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگو۔ پھر کہا اس کی رحمت کو محدود مت کرو، اس کی رحمت کو محدود مت کرو، یہ مت کہو اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، بلکہ یہ کہو ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے۔ دیکھو حدیث حضور نے جو دعائیں کی ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا عطا کر ہمیں، فی الدنیا حسنہ اچھی دنیا، وفی الآخرت حسنہ اچھی آخرت عطا کر، وقینا عذاب النار اور ہمیں عذاب سے، یعنی سب کو ملاؤ۔ اب سب کو ملانے سے فائدہ کیا؟ میں دعا کر رہا تھا مجھے دے، نعمت کا مستحق نہ تھا، لیکن کہا ہمیں دے، پوری امت کو ملایا تو پوری امت میں کوئی تو مستحق تھا، تو میں مستحق نہ تھا، وہ مستحق تھا، میں اپنے لیے مانگ رہا تھا، ممکن ہے مستحق نہ تھا، نہ ملتا، لیکن اب وہ امت کو ملایا تو امت میں کوئی نہ کوئی تو مستحق ہوگا، اب وہ مستحق کو ملے گا تو میں تھوڑی محروم رہوں گا، کیونکہ میں نے سب کے لیے مانگا ہے، تو اس کے صدقے میں میری بھی بگڑی بن جائے گی، اس لیے سب کو شامل کیا کرو۔ اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم سے کہا اے موسیٰ، میرے موسیٰ ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو، اے موسیٰ ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو، وہ دعا قبول ہے۔ اللہ کے کلیم نے عرض کی مولا ایسی زبان کہاں سے لاؤں، حالانکہ یہ تو تواضع اور عاجزی ہے، ورنہ اللہ کا نبی تو معصوم ہے، اللہ کا نبی تو معصوم ہے، عرض کی ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ اللہ نے فرمایا کسی بندے سے اپنے لیے دعا کروا، اس لیے کہ اس زبان سے تو نے گناہ نہیں، حالانکہ نبی تو بے گناہ ہے، لیکن ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے آپ نے میری زبان سے گناہ نہیں کیا، میں نے آپ کی زبان سے گناہ نہیں کیا، تو میری زبان آپ کے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی، اور آپ کی زبان میرے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، اچھا یہاں تو سامنے دعا کرتے، پیٹھ پیچھے تو غیبت ہی کرنی ہے، برائی کرنی ہے، ایک دوسرے کی قبر ہی کھودنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ایسی ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا ہوتی ہے، اور وہ قبول ہی ہوتی ہے۔ اب پتا چلا دوسری حدیث پاک میں آتا ہے جب تم کسی مومن کے لیے دعا کرتے ہو، مثال کے طور پہ اللہ فلاں کو روزی عطا فرما، تو فرشتہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تو نے اس کے لیے روزی مانگی، اللہ تجھے پہلے دے گا بعد میں اس کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو، اللہ اس کو مصیبت سے بچا، اللہ اس کو رحمتیں عطا فرما۔ اور دعا میں اول بھی درود، آخر، اس لیے کہ مولانا امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کا شہپر ہے درود۔ شہپر پرندے میں جو اس کے بازو ہوتے ہیں نا، کئی پر ہوتے ہیں، شہپر اس کو کہتے ہیں جو بڑا پر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پرندہ اوپر اڑتا ہے، اس کو شہپر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دعا کا شہپر درود ہے، وہی دعا اوپر جاتی ہے جو درود کے پر کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس دعا میں درود نہیں ہوتا پھر وہ دعا فاروق اعظم کہتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی معلق رہتی ہے جس میں درود نہیں ہوتا، اس لیے کہ اول درود مقبول بعد میں درود مقبول۔ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ وہ پہلا قبول کرے آخری قبول کرے بیچ کا چھوڑ دے، پہلا قبول کرے گا آخری قبول کرے گا تو بیچ کا بھی قبول ہی کرے گا۔ تو درود پڑھ کے دعا کیا کرو، اور پھر جب دعا کرو پیٹ میں بھی حلال ہو، جسم پر بھی حلال ہو، اس کا خیال کرو، اور جہاں بیٹھ کر دعا کر رہے ہو زمین پاک ہو۔ اللہ والوں کے آستانے کے قریب بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ والوں کے آستانے کے قریب بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے موقع ہیں کہ ایسی گھڑیوں میں دعا رد نہیں ہوتی، شب جمعہ میں دعا رد نہیں، جمعہ کی شب میں دعا رد نہیں ہوتی، جمعہ کے دن بھی دعا رد نہیں ہوتی، اور جمعہ کے دن 2 ٹائم ایسے ہیں جو دعا کے لیے بڑے اکسیر ہیں،
بہت مؤثر ہے. 2 ٹائم. ایک وہ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ جا رہا ہو اس وقت دعا فوراً قبول ہوتی ہے. اور دوسرا جو جمعہ کی آخری گھڑی آتی ہے, جمعہ کی جو لاسٹ گھڑی آتی ہے, اختتامی گھڑی, یعنی غروب آفتاب کے وقت, مغرب سے کچھ پہلے غروب آفتاب کے وقت, وہ دعا کے لیے بہت مؤثر وقت ہے, بہت قبول ہوتی ہے. پھر اذان کے بعد سے لے کے 5 وقت, اذان کے بعد سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک, شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں لکھتے ہیں اذان اور جماعت کے درمیان دعا کی قبولیت ایسے ہے جیسے شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر اس کے بعد نماز کے بعد جو فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی, وہ بھی قبول ہوتی ہے. دونوں خطبے کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی, وہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح بقرعید کی شب یعنی عید الاضحیٰ کی شب میں دعائیں قبول ہوتی ہے, وہ پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. رجب کی پہلی شب میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. شب عید الفطر میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. شب قدر میں جو 27ویں شب عام طور پہ ہوتی ہے پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. رمضان المبارک میں چاند دکھنے سے لے کے جو ہے وہ چاند شوال کا نظر آنے تک, یا جو ہے وہ اختتامی روزے کا, آخری روزے کا سورج غروب ہونے تک, ہر سیکنڈ, ہر پل, ہر ساعت دعا قبول ہوتی ہے.